नाज़रीन, किताबों की दुनिया के यूट्यूब चैनल पे खुशामदीद। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम होगा कि स्टीव जॉब्स की खुद नवेश जैसे दुनिया के मशहूर लिखारी वॉल्टर आइजैक्सन ने लिखा है का खुलासा अबवाब की सूरत में पेश किया जा रहा है। तो ये इस सिलसिले की 15वीं वीडियो है और इसमें 14वें चैप्टर का खुलासा पेश किया जा रहा है। इस चैप्टर में बुनियादी तौर पर बयान किया गया है कि एप्पल कंपनी जो है वो अपने लिए एक मार्केटिंग की एग्जेक्टिव की तलाश में थी और उस सिलसिले में उनकी नज़र जॉन स्कली के ऊपर गई, जो कि पेप्सी कंपनी के मार्केटिंग विज़र्ड थे। और जॉन ने एक लंबा अरसा एप्पल में गुजारा। तो इस वीडियो में उसका उस सिलसिले की तफसील बयान की गई है और आगे की कई वीडियोस में भी उनका तस्करा आएगा। तो आइए सुनते हैं। मशहूर ज़माना कंपनी एप्पल की रुदाद, स्टीव जॉब्स की खुद नविश्त से माखावज। चैप्टर 14 एंटर स्कली कोर्टशिप। माइक मार्कोला कभी भी एप्पल का सदर नहीं बनना चाहता था। इसे अपने नए मकानात का डिज़ाइन बनाना, अपना प्राइवेट हवाई जहाज़ उड़ाना और अपने स्टॉक ऑप्शन से फ़ायदा अलिफाटेना पसंद था। इसने तनाज़ात का फैसला करने का मज़ा नहीं लिया था। इसने माइक स्कॉट को आसानी से निकालने पर मजबूर महसूस करने के बाद हिचकिचाते हुए इस किरदार में कदम रखा था और इसने अपनी अहलिया से वादा किया था कि ये आर्जी होगा। 1982 के आखिर तक, तकरीबन 2 साल के बाद, इसकी बीवी ने इसे हाकम दिया कि वो फौरन कोई मुतबादिल ढूंढे। जॉब्स को मालूम था कि वो खुद एप्पल चलाने के लिए तैयार नहीं था, हालांकि इसकी शख्सियत का एक हिस्सा ऐसा था जो एप्पल का सदर बनना चाहता था। अपने तकब्बुर के बावजूद वो अपनी सलाहियतों से आगाह था। मार्कोला ने इत्तेफाक किया। इसने जॉब्स को बताया कि वो एप्पल के सदर बनने के लिए अभी भी थोड़ा बहुत सख्त और इमतुर है। चुनांचे उन्होंने बाहर से किसी की तलाश शुरू की। जिस शख्स को वो सबसे ज्यादा चाहते थे कि वो एप्पल का सदर बने, वो डॉन ईस्टरेज था, जिसने शुरू से ही आईबीएम का पर्सनल कंप्यूटर डिवीजन बनाया था और एक पीसी लॉन्च किया था, जिसकी अगरचे जॉब्स और इसकी टीम ने तजलील की थी, लेकिन अब वो एप्पल को सेल में पीछे छोड़ रहा था। ईस्टरेज ने अपने डिवीजन को बोका रीटन, फ्लोरिडा में न्यूयॉर्क के दफ्तर की कारपोरेट जहनियत से दूर कायम किया था। जॉब्स की तरह वो भी मुतहर्रिक और मुतासिर कुन था, लेकिन जॉब्स के बरक्स इसमें यह सलाहियत थी कि वो दूसरों को ये सोचने की इजाज़त दे सके कि इसके शानदार ख्यालात इसके अपने हैं। जॉब्स $1 मिलियन तनख्वाह और $1 मिलियन साइनक बोनस की पेशकश के साथ बोका रीटन के लिए रवाना हुआ, लेकिन ईस्टरेज ने इसे ठुकरा दिया। वो इस किस्म का नहीं था जो मुसाबकती कंपनी में शामिल होने के लिए अपनी कंपनी छोड़ देता। वो इस्टेब्लिशमेंट का हिस्सा बनना पसंद करता था, यानी जॉब्स के मुकाबले में जो नेवी में शामिल होने की बजाय पायलट बनना पसंद करता था। इसको जॉब्स का ब्लू बॉक्स बनाकर टेलीफोन कंपनियों को लौटने की कहानियां भी पसंद नहीं आई थीं। जब इससे पूछा जाता कि वो कहाँ काम करता है, तो वो आईबीएम का जवाब देने के काबिल होना पसंद करता था। इसलिए जॉब्स और मार्कोला ने किसी और को तलाश करने के लिए जेरी रूशे, एक बड़े कारपोरेट हेड हंटर को हायर किया। उन्होंने टेक्नोलॉजी के एग्जेक्टिव्स पर तवज्जो ना देने का फैसला किया। उन्हें जिस चीज़ की ज़रूरत थी वो एक सारिफ मार्केटर था जो इश्तेहारात जानता था और इसके पास कारपोरेट लुक होती जो वाल स्ट्रीट पर अच्छी तरह से चलती। रोश ने अपनी निगाहें इस वक्त के सबसे मशहूर सारिफ मार्केटिंग विज़र्ड जॉन स्कुल्ली, पेप्सिको के डिवीजन के सदर पर मरकूज की, जिनकी पेप्सी चैलेंज मुहिम इश्तेहारात और तशहीर की कामयाब मुहिम थी। जब जॉब्स ने स्टैनफोर्ड के कारोबारी तलबा से बात की, तो इसने स्कुल्ली के बारे में अच्छी बातें सुनी, जिसने इससे पहले क्लास से बात की थी। तो इसने फलोचे से कहा कि वो इससे मिलकर खुश होगा। स्कुल्ली का पस मंजर जॉब्स से बहुत मुख्तलिफ था। इसकी माँ अपर ईस्ट साइड मैनहट्टन की मेट्रन थी जो बाहर जाते वक्त सफ़ेद दस्ताने पहनती थी, और इसके वालिद वाल स्ट्रीट के एक मुनासिब वकील थे। सकली को सेंट मार्क्स स्कूल भेज दिया गया, फिर इसने ब्राउन से अंडरग्रेजुएट डिग्री और वार्टन से बिजनेस डिग्री हासिल की। वो पेप्सिको में एक इख्तिराई मार्केटर और मुश्तहर की हैसियत से तरक्की कर चुका था, जिसमें प्रोडक्ट डेवलपमेंट और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का बहुत कम शौक था। स्कुल्ली पिछली शादी के अपने 2 नौउम्र बच्चों के साथ क्रिसमस गुजारने के लिए लॉस एंजलस चला गया। वो उन्हें एक कंप्यूटर स्टोर पर जाने के लिए ले गया, जहां वो इस बात से काफी परेशान हुआ कि मसनूआत की मार्केटिंग कितनी खराब है। जब इसके बच्चों ने पूछा कि वो इतनी दिलचस्पी क्यों रखता है, तो इसने कहा कि वो स्टीव जॉब्स से मिलने के लिए क्यूपर्टिनो जाने का इरादा कर रहा है। ये सुन कर वो बहुत हैरान हुए। अगरचे वो फिल्मी सितारों के दरमियान पले बड़े थे, लेकिन जॉब्स उनके लिए जॉब्स एक ट्रू सेलिब्रिटी था।
اس بات نے اسکلی کو اپنے باس کے طور پر ملازمت پر رکھے جانے کے امکان کو زیادہ سنجیدگی سے لینے پر مجبور کر دیا۔ جب وہ ایپل کے ہیڈ کوارٹر پہنچا تو سکلی کو دفاتر اور غیر معمولی ماحول نے چونکا دیا۔ زیادہ تر لوگ پر پیپسیکو کے مینٹیننس کرنے والے عملے سے بھی کم رسمی لباس پہنے ہوئے تھے، اس نے نوٹ کیا۔ دوپہر کے کھانے کے دوران جابز نے خاموشی سے اپنے سلاد کا انتخاب کیا، لیکن جب اسکلی نے اعلان کیا کہ زیادہ تر ایگزیکٹوز کو کمپیوٹرز اپنی قیمت کے مقابلے میں زیادہ ہارڈ ٹائم دیتے ہیں تو جابز کے ایونجیکل موڈ نے کلک کیا۔ اس نے کہا، ہم لوگوں کے کمپیوٹر استعمال کرنے کے طریقے کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں۔ واپسی کی فلائٹ پر اسکلی نے اپنے خیالات کا خاکہ کھینچا۔ اس کا نتیجہ صارفین اور کاروباری ایگزیکٹوز کو کمپیوٹرز کی مارکیٹنگ پر 8 صفحات پر مشتمل میمو تھا۔ یہ حصوں میں تھوڑا سا سافٹ ویئر تھا جو انڈر لائن کیے گئے فکروں، خاکوں اور خانوں سے بھرا ہوا تھا، لیکن اس نے سوڈا سے زیادہ دلچسپ چیز بیچنے کے طریقے تلاش کرنے کے لیے اس کے نئے جوش کا انکشاف کیا۔ اس کی سفارشات میں سے اسٹور میں سامان کی تزئین و آرائش میں سرمایہ کاری کرے جو صارفین کو ایپل کے ذریعے اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی صلاحیت کے ساتھ رومانوی بنائے۔ وہ اب بھی پیپسی چھوڑنے سے گریزا تھا، لیکن جابز نے اس کی دلچسپی بڑھا دی تھے۔ مجھے اس پرجوش اور باصلاحیت نوجوان نے اپنا گرویدہ بنا لیا تھا اور میں نے سوچا کہ اسے تھوڑا بہت جاننا پرلطف رہے گا، اس نے یاد کیا۔ اس لیے اسکلی نے دوبارہ ملنے پر رضامندی ظاہر کی جب جابز اگلی بار نیو یارک آیا، جو کارلائل ہوٹل میں جنوری 1989 میں لیزا کے لانچ کے لیے تھا۔ پورے دن کے پریس سیشن کے بعد ایپل کی ٹیم ایک غیر متوقع مہمان کو سویٹ میں آتے دیکھ کر حیران رہ گئی۔ جابز نے اپنی ٹائی ڈھیلی کر دی اور اسکلی کو پیپسی کے صدر اور ایک ممکنہ بڑے کارپوریٹ گاہک کے طور پر متعارف کرایا۔ جب جان کاؤچ نے لیزا کا مظاہرہ کیا، جابز نے اپنے پسندیدہ الفاظ انقلابی اور ناقابل یقین کے ساتھ لیزا کا تعارف کروایا اور یہ دعویٰ کیا کہ اس کے ساتھ انسان اور کمپیوٹر کے تعلق کی نوعیت بدل جائے گی۔ اس کے بعد وہ فور سیزنز لیستورا کی طرف روانہ ہوئے، جو خوبصورتی اور طاقت کی چمکتی ہوئی پناہگاہ ہے۔ جیسا کہ جابز نے اپنے لیے ایک خاص سبزی منگوائی، اسکلی نے پیپسی کی مارکیٹنگ کی کامیابیوں کو بیان کیا۔ اس نے کہا کہ پیپسی جنریشن مہم نے پروڈکٹ نہیں بلکہ طرز زندگی اور ایک پرامید نقطہ نظر فروخت کیا۔ میرے خیال میں ایپل کو ایپل جنریشن بنانے کا موقع ملا ہے۔ جابز نے جوش و خروش کے ساتھ اسکلی سے اتفاق کیا۔ پیپسی چیلنج مہم اس کے برعکس مصنوعات پر مرکوز تھی۔ اس نے اشتہارات، واقعات اور عوامی تعلقات کو یکجا کر کے ہلچل مچائی۔ نئی مصنوعات کے تعارف کو قومی جوش و خروش کے لمحے میں تبدیل کرنے کی صلاحیت، جو جابز نے نوٹ کیا کہ وہ اور ریکس میں کہنا ایپل میں کرنا چاہتے تھے۔ جب انہوں نے بات ختم کی تو آدھی رات کے قریب کا وقت تھا۔ یہ میری پوری زندگی کی سب سے دلچسپ شاموں میں سے ایک رہی ہے، جابز نے کہا جب اسکلی اسے واپس کارلائل کی طرف لے جا رہا تھا۔ میں آپ کو نہیں بتا سکتا کہ مجھے کتنا مزہ آیا ہے۔ جب وہ آخرکار اس رات گرین وچ کنیکٹیکٹ میں اپنے گھر پہنچا تو اسکلی کو سونے میں دشواری ہوئی۔ جابز کے ساتھ مشغول ہونا بوتلوں کے ڈیلرز کے ساتھ گفت و شنید کرنے سے کہیں زیادہ بہتر تھا۔ اس نے مجھے حوصلہ دیا، تخیلات کا معمار بننے کی میری دیرینہ خواہش کو جنم دیا، اس نے بعد میں نوٹ کیا۔ اگلی صبح روشے نے اسکلی کو فون کیا۔ میں نہیں جانتا کہ آپ لوگوں نے کل رات کیا، لیکن میں آپ کو بتاتا چلو، اسٹیو جابز بہت پرجوش ہیں، انہوں نے کہا۔ اور اس طرح صحبت جاری رہی۔ اسکلی جابز کے لیے ماشکل ثابت ہو رہا تھا، لیکن حاصل کرنا ناممکن نہیں تھا۔ جابز فروری میں ایک ہفتے کے روز دورہ کے لیے مشرق کی طرف روانہ ہوا اور گرین وچ تک ایک لیمو لے گیا۔ اس نے اسکلی کی نئی تعمیر شدہ حویلی کو شاندار پایا، جس کی فرش تا چھت تک کھڑکیاں تھیں، لیکن اس نے 300 پاؤنڈ کے حسب ضرورت بلوط کے دروازوں کی تعریف کی جو اس قدر احتیاط سے لٹکائے گئے اور متوازن تھے کہ انگلی کے چھونے سے وہ کھل سکتے تھے۔ اسٹیو اس سے متاثر ہوا کیونکہ وہ، جیسا کہ میں ہوں، ایک پرفیکشنسٹ ہے، سکلی نے یاد کیا۔ کسی حد تک غیر صحت بخش عمل سے اسکلی نے جابز کی خوبیوں کا ادراک کیا جو اس نے اپنے آپ میں تصور کی تھیں۔ سکلی عام طور پر کیڈیلک چلاتا تھا، لیکن اپنے مہمان کے ذائقے کو محسوس کرتے ہوئے اس نے اپنی بیوی کی مرسیڈیز 450 SL کنورٹیبل کو ادھار لیا تاکہ جابز کو پیپسی کا 144 ایکڑ پر مشتمل کارپوریٹ ہیڈ کوارٹر دیکھنے کے لیے لے جایا جا سکے، جو ایپل کی سادگی کی طرح شاندار تھا۔ جابز کے لیے اس نے نئی ڈیجیٹل اکانومی اور فارچون 500 کارپوریٹ اسٹیبلشمنٹ کے درمیان فرق کو ظاہر کیا۔ ایک وائنڈنگ ڈرائیو مینیکیور کھیتوں اور ایک مجسمہ کا باغ جس میں روڈن، مور، کیلڈر اور جیاکومیٹی کے نمونے شامل تھے، کے ذریعے ایڈورڈ دیوریل اسٹون کی ڈیزائن کردہ کنکریٹ اور شیشے کی عمارت تک جاتی ہے۔
सकली के बहुत बड़े दफ्तर में एक फारसी कालीन, 9 खिड़कियां, एक छोटा सा निजी बाग, एक छोटा कुतुब खाना और इसका अपना गुस्ल खाना था। जब जॉब्स ने कारपोरेट फिटनेस सेंटर को देखा तो वो हैरान रह गया कि एग्जेक्टिव्स का एक इलाका है जिसका अपना बनवर है जो कि बाकायदा मुलाजिमीन से अलग है। ये अजीब है, उन्होंने कहा। सकली ने जल्दी से इत्तेफाक किया। हकीकत में मैं इसके खिलाफ था और मैं कभी कभी मुलाजिमीन के इलाके में जाकर काम करता हूँ, इसने कहा। उनकी अगली मुलाकात चंद हफ्तों बाद क्यूपर्टिनो में हुई जब सकली हवाई में पेप्सी बोटलर्स के कन्वेंशन से वापसी पर रुक गया। मैकिन्टोश के मार्केटिंग मैनेजर माइक मेरे ने इस दौरे के लिए टीम की तैयारी का चार्ज संभाल लिया, लेकिन वो असल एजेंडे में शामिल नहीं था। पेप्सी कंपनी अगले चंद सालों में हकीकी तौर पर हजारों में खरीद सकता है, इसने मैकिन्टोश के अमले से एक मेमो में खुशी का इजहार किया। गुज़श्ता साल के दौरान मिस्टर स्कुल्ली और मिस्टर जॉब्स खास दोस्त बन गए हैं। मिस्टर सकली को बड़ी लेग्स में बेहतरीन मार्केटिंग सरबराहों में से एक समझा जाता है। आइए इन्हें यहाँ अच्छा वक्त दे। जॉब्स चाहता था कि स्कुल्ली मैकिन्टोश के बारे में अपने जोश और खरूश को शेयर करे। इस प्रोडक्ट का मेरे लिए इससे कहीं ज्यादा मतलब है जो मैंने अब तक की हैं, इसने कहा। मैं चाहता हूं कि अब एप्पल से बाहर वो पहले शख्स बने जो इसे देखें। इसने ड्रामाई अंदाज में प्रोटोटाइप को विनाल बैग से निकाला और इसकी डेमोन्स्ट्रेशन की। स्कुल्ली ने जॉब्स को अपनी मशीन की तरह यादगार पाया। वो एक ताजिर से ज्यादा शोमैन लग रहा था, हर हरकत का हिसाब लग रहा था, गोया इस लम्हे का मौका पैदा करने के लिए इसकी मशक की गई थी। जॉब्स ने हर्ट्सफील्ड और गैंग से कहा था कि वो स्कुल्ली की तफरी के लिए एक खुसूसी स्क्रीन डिस्प्ले तैयार करे। वो वाकई ज़हीन है, जॉब्स ने कहा। अब को यकीन नहीं आएगा कि वो कितना ज़हीन है। ये वजाहत कि स्कुल्ली पेप्सी के लिए बहुत ज़्यादा मैकिन्टोश खरीद सकता है, मुझे इसमें कुछ गड़बड़ लगी, हर्ट्सफील्ड ने याद दिलाया। लेकिन इसने और सोसन कीर ने पेप्सी कैप्स और कीन की एक स्क्रीन तख्लीक की जो एप्पल के लोगों के साथ रक्स करती है। हर्ट्सफील्ड इतना पुरजोश था कि इसने डेमो के दौरान अपने बाजुओं को चारों तरफ लहराना शुरू कर दिया, लेकिन स्कुल्ली ज़्यादा मुतासिर नहीं नजर आया। हर्ट्सफील्ड ने याद करते हुए कहा, इसने चंद सवालात पूछे लेकिन वो इतनी दिलचस्पी नहीं रखता था। इसने कभी भी स्कुल्ली को पुरजोश नहीं किया। इसका अंदाज नाकाबिल यकीन हद तक जाली था, वो पोज कर रहा था, इसने बाद में कहा। इसने टेक्नोलॉजी में दिलचस्पी का बहाना किया, लेकिन वो ऐसा नहीं था। वो एक मार्केटिंग का आदमी था और मार्केटिंग के लोग ऐसे ही पोज करते हैं। मुआमलात इस वक्त सर पर आ गए जब मार्च 1993 में जॉब्स ने न्यूयॉर्क का दौरा किया और ताल्लुकात को एक अंधे रोमांस में तब्दील करने में कामयाब रहा। जॉब्स ने सेंट्रल पार्क से गुजरते हुए कहा, मुझे वाकई लगता है कि अब वो आदमी हैं। मैं चाहता हूं कि अब आएं और मेरे साथ काम करें। मैं अब से बहुत कुछ सीख सकता हूँ। जॉब्स, जिसने माजी में भी अपने लिए फादर फिंगर्स तख्लीक किए थे, जानता था कि स्कुल्ली की अना और अदम तोहफ़ुज़ से किस तरह खेलना है। इस चीज ने काम किया। मैं जॉब्स के खीरे में आ गया था, सकली ने बाद में एतराफ किया। स्टीव उन रोशन तरीन लोगों में से एक था जिनसे मैं कभी मिला हूँ। मैंने इसके साथ आइडियाज का पेशन शेयर किया। स्कुल्ली, जो आर्ट की तारीख में दिलचस्पी रखता था, ने उन्हें मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम की तरफ लेकर इस बात की जांच की कि आया जॉब्स वाकई दूसरों से सीखने के लिए तैयार है। मैं ये देखना चाहता था कि वो किसी ऐसे मजमून में कितनी अच्छी तरह से कोचिंग ले सकता है जहां इसका कोई पस मंजर नहीं था। इसने याद किया कि जब वो यूनानी और रूमी नवादिरात के दरमियान टहल रहे थे, सकली ने 6ठी सदी कब्ल मसीह के आसार कदीमा के मुजस्समे और इससे एक सदी बाद के पेरिकलीन मुजस्समों के दरमियान फ़र्क को वाज़े किया। जॉब्स, जो कॉलेज में तारीख के इस पहलू को नहीं सीख सका था, ने उन मालूमात में डूबा हो अलिफ नजर आया। मेरे अंदर इस एहसास ने जन्म लिया कि मैं एक ज़हीन तालिब इल्म का अलिफास्तद हो सकता हूँ, स्कुल्ली ने याद किया। मैंने इसमें अपनी नौजवानी का अक्स देखा। मैं भी बेसब्रा, ज़िद्दी, मगरूर, मुतकब्बिर था। मेरा दिमाग ख़यालात के साथ फट जाता था, अक्सर हर चीज़ को छोड़कर। माँ उन लोगों से अदम बर्दाश्त का शिकार था जो मेरी डिमांड पर पूरा नहीं उतर सकते थे। जब उन्होंने अपनी लंबी चहलकदमी जारी रखी, स्कुल्ली ने एतराफ़ किया कि छुट्टियों पर वो पेरिस के बाईं किनारे पर अपनी खाका निगारी के लिए गए थे। अगर वो ताजिर ना बनता तो फनकार होता। जॉब्स ने जवाब दिया कि अगर वो कंप्यूटर के साथ काम नहीं कर रहा होता तो वो पेरिस में खुद को शायर के तौर पर देख सकता था। उन्होंने ब्रॉडवे से 49 स्ट्रीट पर कॉलोनी रिकार्ड की जानिब चहलकदमी की, जहां जॉब्स ने सकली को अपनी पसंद की मौसीकी दिखाई, जिसमें बॉब डिलान, जॉन बीज, एला फिट्जजेराल्ड और विंडहम हल जाज फनकार शामिल थे। फिर वो पूरे रास्ते पर वापस सुनरीमो, सेंट्रल पार्क वेस्ट और 74th पर चले गए, जहां जॉब्स एक 2 मंजिला टावर पेंट हाउस अपार्टमेंट खरीदने का इरादा कर रहा था।
ان کی چہل قدمی کا اختتام پینٹ ہاؤس کے باہر چھتوں میں سے ایک پر ہوا جہاں اسکلی دیوار سے چپکا ہوا تھا کیونکہ وہ بلندیوں سے ڈرتا تھا۔ سب سے پہلے انہوں نے پیسے پر بحث کی۔ میں نے اسے بتایا کہ مجھے 1 ملین تنخواہ چاہیے اور 1 ملین سائن اپ بونس۔ جابز نے جواب دیا کہ یہ قابل عمل ہوگا، چاہے مجھے اس کی قیمت اپنی جیب سے ادا کرنی پڑے۔ اس نے کہا، ہمیں ان مسائل کو حل کرنا پڑے گا کیونکہ آپ بہترین شخص ہیں جس سے میں کبھی ملا ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ آپ ایپل کے لیے پرفیکٹ ہیں اور ایپل بہترین کا مستحق ہے۔ اس نے مزید کہا کہ اس سے پہلے انہوں نے کسی ایسے شخص کے لیے کام نہیں کیا تھا جس کا وہ واقعی احترام کرتا تھا، لیکن اسے معلوم تھا کہ اسکلی وہ شخص تھا جو اسے سب سے زیادہ سکھا سکتا تھا۔ جابز اسے روایتی طور پر بننا جھپکے گھور رہا تھا۔ سکلی نے ایک آخری میں کہا، یہ ایک علامتی تجویز ہے کہ شاید انہیں صرف دوست رہنا چاہیے، اور وہ سائیڈ میں رہتے ہوئے جابز کو مشورہ دے سکتا ہے۔ جب بھی تم نیو یارک میں ہو میں تمہاری ساتھ وقت گزارنا پسند کروں گا۔ اس نے بعد میں اس موسمی لمحے کا ذکر کیا۔ اسٹیو نے سر جائے لیا اور وہ اپنے قدموں کو دیکھنے لگا۔ ایک غیر آرام دہ توقف کے بعد اس نے مجھے ایک چیلنج کیا جس نے مجھے کئی دنوں تک پریشان کیا۔ کیا تم اپنی باقی زندگی میٹھا پانی بیچنا چاہتے ہو یا دنیا کو بدلنے کا موقع چاہتے ہو؟ اسکلی کو یوں لگا جیسے اس کے پیٹ میں گیونسا مارا گیا ہو۔ جابز کی آفر کو تسلیم کرنے کے علاوہ کوئی جواب ممکن نہیں تھا۔ اس کے پاس ہمیشہ وہ حاصل کرنے کی غیر معمولی صلاحیت تھی جو وہ چاہتا تھا۔ کسی شخص کا سائز بڑھاتا تھا اور بالکل جانتا تھا کہ کسی شخص تک پہنچنے کے لیے کیا کہنا ہے۔ اسکلی نے یاد کیا، میں نے 4 ماہ میں پہلی بار محسوس کیا کہ میں نہیں کہہ سکتا۔ اس سردیوں کا سورج غروب ہونے لگا تھا اور وہ پارک سے نکل کر کارلائل کی طرف واپس چل پڑے۔ ہنی مون۔ اسکلی مئی 1993 میں پجارو ڈینیس میں ایپل کی مینجمنٹ ریٹریٹ کے عین وقت پر کیلیفورنیا پہنچا۔ اگرچہ اس نے گرین وچ میں اپنے ایک سیاہ سوٹ کے علاوہ باقی سب چھوڑ دیا تھا، پھر بھی اسے ایپل کے غیر رسمی ماحول کے ساتھ مطابقت رکھنے میں دشواری ہو رہی تھی۔ میٹنگ روم کے سامنے جابز اپنے ننگے پاؤں کی انگلیوں سے کھیلتے ہوئے غائب دماغی کے ساتھ فرش پر بیٹھ گیا۔ سکلی نے ایک ایجنڈا مسلط کرنے کی کوشش کی۔ وہ اس بات پر تبادلہ خیال کرنا چاہتا تھا کہ اپنی مصنوعات یعنی ایپل 2، ایپل 3 لیزا اور میک میں کیسے فرق کرنا ہے، اور آیا کمپنی کو پروڈکٹ لائنز مارکیٹوں کے ارد گرد منظم کرنا سمجھ میں آتا ہے فنکشنز کے۔ لیکن گفتگو ہر ایک کے بے ترتیب خیالات، شکایات اور بحث میں تبدیل ہو گئی۔ ایک موقع پر جابز نے ایک ناکام پروڈکٹ تیار کرنے پر لیزا ٹیم پر حملہ کیا۔ ٹھیک ہے، کسی نے جواب دیا، تم نے میکنٹوش کو ڈیلیور نہیں کیا ہے۔ تم تنقید کا نشانہ کرنے سے پہلے اس وقت تک انتظار کیوں نہیں کرتے جب تک تم کوئی پروڈکٹ ڈیلیور نہیں کر لیتے؟ اسکلی حیران رہ گیا۔ پیپسی میں کسی نے چیئرمین کو اس طرح چیلنج نہیں کیا ہوگا۔ پھر بھی یہاں سب نے سٹیو پر تنقید کرنی شروع کر دی تھی۔ اس نے اسے ایک پرانا لطیفہ یاد دلایا جو اس نے ایپل کے ایک اشتہاری سیلز مین سے سنا تھا۔ ایپل اور بوائے اسکاؤٹس میں کیا فرق ہے؟ بوائے اسکاؤٹس میں نگران ہوتے ہیں۔ اس جھگڑے کے درمیان ایک چھوٹا سا زلزلہ کمرے میں گلگلانے لگا۔ ساحل کی طرف بڑھو، کوئی چلایا۔ ہر کوئی دروازے سے پانی کی طرف بھاگا۔ پھر کسی اور نے چیخ کر کہا کہ پچھلے زلزلے نے سمندری طوفان پیدا کیا تھا۔ تو وہ سب مڑ گئے اور دوسری طرف بھاگے۔ اسکلی نے بعد میں لکھا، فیصلہ متضاد مشورے قدرتی آفت کا منظر صرف اس بات کی پیشین گوئی کرتا تھا کہ آنے والا ہے۔ ایک ہفتہ کی صبح جابز نے اسکلی اور اس کی بیوی لیزی کو ناشتے پر مدعو کیا۔ وہ اس وقت اپنی گرل فرینڈ باربرا جیسنسکی، جو ایک ذہین اور ریزرو حسینہ تھی اور جو ریگیس میں کینا کے لیے کام کرتی تھی، کے ساتھ لاس گیٹوس میں ٹوڈر طرز کے ایک اچھے لیکن غیر معمولی گھر میں رہ رہا تھا۔ لیزی ایک پین لائی تھی اور اس نے سبزی کا آملیٹ بنایا تھا۔ جابز نے کچھ دیر کے لیے اپنی سبزی کی غذا چھوڑ دی تھی۔ مجھے افسوس ہے کہ میرے پاس زیادہ فرنیچر نہیں ہے، جابز نے معذرت کی۔ اس کے پاس ایک ٹفنی لیمپ، ایک قدیم کھانے کی میز اور ایک لیزر ڈسک کی ویڈیو منسلک تھی، لیکن صوفوں اور کرسیوں کے بجائے فرش پر فوم کشن۔ اسکلی مسکرایا اور سوچا کہ یہ اس کے اپنے کیریئر کے اوائل میں نیو یارک شہر کے ایک بے ترتیبی اپارٹمنٹ میں اس کی اپنی جنونی اور اسپارٹن زندگی کی طرح ہے۔ جابز نے اسکلی پر اعتماد کرتے ہوئے بتایا کہ اسے یقین ہے کہ وہ جوانی میں ہی مر جائے گا اور اس لیے اسے تیزی سے چیزوں کو پورا کرنے کی ضرورت ہے تاکہ وہ سلیکون ویلی کی تاریخ پر اپنی شناخت بنا سکے۔ ہم سب کے پاس اس زمین پر ایک مختصر وقت ہے، اس نے اسکلی سے کہا جب وہ اس صبح میز کے گرد بیٹھے تھے۔ ہمیں شاید صرف چند چیزوں کو بہت اچھا کرنے اور انہیں اچھی طرح سے کرنے کا موقع ملے گا۔ ہم میں سے کسی کو بھی اندازہ نہیں ہے کہ ہم یہاں کب تک رہیں گے اور نہ ہی مجھے، لیکن میرا احساس ہے کہ مجھے ایک کام کرنا ہے۔
یہ بہت سی چیزیں جب میں جوان ہوں۔ جابز اور اسکلی اپنے تعلقات کے ابتدائی مہینوں میں دن میں درجنوں بار بات کرتے تھے۔ ستیو اور میرو کے ساتھی بن گئے مستقل ساتھیوں کی طرح، اسکلی نے کہا۔ ہم آدھے جملوں اور فکروں میں بات کرتے تھے۔ نوکریوں نے سکلی کو خوش کیا۔ جب وہ کسی چیز کو سمجھانے کے لیے نیچے جاتا تو وہ کچھ ایسا کہتا کہ تم ہی سمجھو گے۔ وہ ایک دوسرے کو بار بار بتاتے، واقعی اتنی بار کہ یہ سوچا جا سکتا تھا کہ کیا وہ دونوں واقعی ایک دوسرے کے ساتھ کام کرنے میں خوش ہیں۔ ہر موقع پر اسکلی کو جابز کے ساتھ کام کرتے ہوئے مماثلت ملتی تھی، جس کی طرف اس نے کچھ اس طرح اشارہ کیا۔ ہم ایک دوسرے کے جملے مکمل کر سکتے تھے کیونکہ ہم ایک ہی فریکوئنسی پر تھے۔ اسٹیو مجھے رات 2 بجے ایک فون کال کے ذریعے نیند سے بیدار کرتا تھا تاکہ اس خیال کے بارے میں بات کی جا سکے جو اچانک اس کے ذہن میں آیا۔ ہیلو، یہ میں ہوں، جابز نے وقت کی پرواہ کیے بغیر کہا۔ میں نے تجسس کے مارے اپنے پیپسی کے دنوں میں بھی ایسا ہی کیا تھا۔ گفتگو کے نتیجہ میں بعض دفعہ اسٹیو اگلی صبح پیش کی جانے والی سلائیڈز اور متن پھینکتے ہوئے ایک پریزنٹیشن کو پھاڑ دے گا۔ اسی طرح کی مشکلات مجھے پیپسی کے ابتدائی دنوں میں پبلک اسپیکنگ کے سلسلے میں پیش آتی تھیں، جب میں پبلک اسپیکنگ کو ایک اہم مینجمنٹ ٹول کے طور پر استعمال کرنا چاہتا تھا۔ ایک نوجوان ایگزیکٹو کے طور پر، میں چیزوں کو مکمل کرنے کے لیے ہمیشہ بے چین رہتا تھا اور اکثر محسوس کرتا تھا کہ میں خود انہیں بہتر طریقے سے کر سکتا ہوں۔ سٹیو نے بھی ایسا ہی کیا۔ کبھی کبھی مجھے ایسا لگتا تھا جیسے میں سٹیو کو کسی فلم میں اپنا کردار ادا کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ یہ خود فریبی تھی اور تباہی کا ایک نسخہ تھا۔ جابز کو جلد ہی اس کا احساس ہونے لگا۔ ہمارے پاس دنیا کو دیکھنے کے مختلف طریقے تھا، لوگوں کے بارے میں مختلف خیالات تھے اور ہماری اقدار مختلف تھیں۔ جابز نے یاد کیا، اس کے آنے کے چند ماہ بعد میں نے محسوس کرنا شروع کیا۔ اس نے چیزیں بہت تیزی سے نہیں سیکھی تھیں اور جن لوگوں کو وہ پروموٹ کرنا چاہتا تھا وہ میری نظر میں احمق تھے۔ پھر بھی جابز کو معلوم تھا کہ وہ اسکلی کے اس یقین کی حوصلہ افزائی کر کے کہ وہ ایک جیسے تھے، وہ اس کو جوڑ توڑ کر سکتا تھا۔ اسٹیو نے اسکلی اس کے اس یقین کی حوصلہ افزائی کر کے کہ وہ ایک جیسے تھے، اور جتنا اس نے اسکلی سے جوڑ توڑ کی اتنا ہی زیادہ وہ اس کی توہین کرنے والا بن گیا۔ جونا ہوفنین کو جلد ہی احساس ہو گیا کہ کیا ہو رہا ہے اور وہ جانتا تھا کہ یہ ناگزیر ٹوٹ پھوٹ کو مزید دھماکہ خیز بنا دے گا۔ اسٹیو نے اسکلی کو ایسا محسوس کرایا کہ وہ غیر معمولی ہے۔ اس نے کہا، اسکلی نے کبھی ایسا محسوس نہیں کیا تھا۔ سکلی پر سحر طاری ہو گیا کیونکہ سٹیو نے اس میں ایسی صفات کا ایک مجموعہ پیش کیا جو اس کے پاس نہیں تھیں۔ لیکن جب یہ واضح ہو گیا کہ وہ ان تمام تخمینوں سے میل نہیں کھاتا، سٹیو کی حقیقت کو مسخ کرنے نے ایک دھماکہ خیز صورتحال پیدا کر دی تھی۔ آخرکار اسکلی کی طرف سے بھی جوش ٹھنڈا ہونے لگا۔ ایک غیر فعال کمپنی کو سنبھالنے میں اس کی کمزوری کا ایک حصہ دوسرے لوگوں کو خوش کرنے کی اس کی خواہش تھی، جس میں جابز اسکلی سے مختلف تھا۔ وہ ایک شائستہ شخص تھا جس کی وجہ سے وہ اپنے ساتھی کارکنوں کے ساتھ جابز کی بدتمیزی پر پیچھے ہٹ گیا۔ اس نے یاد کیا، ہم رات 11 بجے میں ایک بلڈنگ میں جاتے تھے اور وہ اسے دکھانے کے لیے کوڈ لاتے تھے۔ بعض صورتوں میں وہ اس کی طرف دیکھتا بھی نہیں تھا، وہ صرف اسے لے جاتا تھا اور اسے ان پر واپس پھینک دیتا تھا۔ میں کہتا، تم اسے کیسے ٹھکرا سکتے ہو؟ وہ جواب میں کہتا، میں جانتا ہوں کہ وہ بہتر کر سکتے ہیں۔ اسکلی نے اسے کوچ کرنے کی کوشش کی۔ تم کو تحمل سے کام لینا سیکھنا ہوگا، اس نے ایک موقع پر اسے بتایا۔ جابز وقتی طور پر راضی ہو جاتا، لیکن یہ اس کی فطرت میں نہیں تھا کہ وہ اپنے جذبات کو چائے پاتا۔ اسکلی نے یہ جاننا شروع کیا کہ جابز کی غیر مہذب شخصیت اور لوگوں کے ساتھ بے ترتیب سلوک کی جڑیں اس کی نفسیات میں پیوست ہیں۔ شاید یہ ایک ہلکے بائی پولر کی نشانی ہے۔ اس کے مزاج میں بڑے آتار چڑھاؤ تھے۔ کبھی وہ بہت پرجوش ہوتا جبکہ کبھی وہ افسردہ ہو جاتا۔ بعض اوقات وہ انتہائی غصیلا ہو جاتا اور اسکلی کو اسے پرسکون کرنا پڑتا۔ 20 منٹ بعد مجھے ایک اور کال آئے گی اور مجھے آنے کو کہا جائے گا کیونکہ اسٹیو دوبارہ غصہ کر رہا ہے، اس نے کہا۔ ان کا پہلا بنیادی اختلاف میکنٹوش کی قیمت کے بارے میں تھا۔ اس کا تصور $1000 کی مشین کے طور پر کیا گیا تھا، لیکن جابز کی طرف سے ڈیزائن میں کی گئی تبدیلیوں نے لاگت کو بڑھا دیا تھا اور منصوبہ تھا کہ اسے $1995 میں فروخت کیا جائے۔ تاہم جب جابز اور سکلی نے ایک بہت بڑے لانچ اور مارکیٹنگ کے لیے منصوبے بنانا شروع کیے تو اسکلی نے فیصلہ کیا کہ انہیں $500 مزید چارج کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے نزدیک مارکیٹنگ کی لاگت کسی بھی دوسری پیداواری لاگت کی طرح تھی اور اسے قیمت میں شامل کرنے کی ضرورت تھی۔ جابز نے غصے سے اس کی مزاحمت کی۔ اس نے کہا کہ یہ ہر چیز کو تباہ کر دے گا جس کے لیے ہم کھڑے ہیں۔
मैं इससे एक इनकलाब बनाना चाहता हूँ, मुनाफा को निचोड़ने की कोशिश नहीं हूँ। स्कुल्ली ने कहा कि ये एक आसान इंतखाब है, इसकी कीमत $1995 हो सकती है। इसके लिए बड़ी लॉन्च के लिए मार्केटिंग का बजट हो सकता है, लेकिन दोनों नहीं। अब को ये पसंद नहीं आएगा, जॉब्स ने हर्ट्सफील्ड और दीगर इंजीनियर्स को बताया, लेकिन स्कुल्ली इसरार कर रहा है कि हम मेक के लिए $1995 की बजाय $2495 वसूल करें। वो इंजीनियर्स वाकई खौफजदा थे। हर्ट्सफील्ड ने निशानदेही की कि वो मेक को अपने जैसे लोगों के लिए डिजाइन कर रहे हैं और ज्यादा कीमत लगाना इस उसूल के साथ धोखाधड़ी होगी जिसके लिए वो खड़े थे। चुनांचे जॉब्स ने उनसे वादा किया, फिक्र मत करो, मैं इससे भागने नहीं दूंगा। लेकिन आखिर में स्कुल्ली गालिब आ गया। 25 साल बाद जॉब्स ने इस फैसले को याद करते हुए कहा, यह बुनियादी वजह है कि मैकिंटोश की फरोख्त में कमी आई और माइक्रोसॉफ्ट को मार्केट पर गलबा हासिल हुआ। इस फैसले से इसने महसूस किया कि वो अपनी मसनूआत और कंपनी पर कंट्रोल खो रहा है, और ये इतना ही खतरनाक था जैसे टाइगर को एक कोने में कर देना। तो नाज़रीन, आपने स्टीव जॉब्स की खुदनविश के खुलासे पर मबनी वीडियोस की 15वीं वीडियो देखी, जिसमें 14वें चैप्टर का खुलासा पेश किया गया था। तो ये आपको कैसे लगा? इस सिलसिले में अपनी राय से मुत्तला कीजिएगा। तो आइंदा फिर अगली वीडियोस के साथ हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए।